سب دو قدم آگے آئیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن سکے۔ چلیں اتنی منت کرتا ہوں جس سے آل محمد سے جتنی محبت ہے وہ اتنے قدم آگے آ جائے، جتنے پیچھے تشریف فرمائے۔ آپ ہرگز تھوڑے نہیں بیٹھے ہوئے، کافی سارے حضرات تشریف فرمائیں۔ صلوات کی آواز کم ہے، درود آل محمد کی ذات پہ ایسا پڑھیں کہ کم از کم 14 راضی ہو جائیں۔ ابھی بھی مجمع زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے، جو قرض سمجھ کے پڑھیں یا وہ بے شک نہ پڑھیں، جو فرض سمجھ کے پڑھیں یا وہ مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید ورسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمدی اول العدد و صاحب الابد النبی العربی الابتہی القرشی المکی المدنی ہاشمی اتہامی ابی القاسم و ابی الزہرا محمد یا کاشف الکربیان وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس بھائی مدثر کے عزت بخت رزق مال میں مزید اضافہ فرما۔ میں منت کروں گا، ضرور آمین کہیے گا میرے مالک، جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، تیری اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، میرے چاچو منتظر بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات مومنین بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بلکہ بیمار کربلا کیوں کہوں، ایسے کیوں نہ کہوں، تجھے مسیح کربلا کا واسطہ، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک بھائی مدثر کے خانوادے کے جتنے احباب اس فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں، میرے مالک ان سب کے درجات مزید بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین کہہ لیجئے گا میرے مالک، عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما، جس کے دل میں جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آواز میں آمین کہے گا۔ میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا۔ اس دور کی دعا ہے، جتنی ہو سکے اتنی بلند آواز میں آمین کہیے گا، اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے بحر آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق امام حسین نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے عرض کیا جتنی طاقت آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کی ہے اتنی طاقت لگا کے، قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات کو۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سامعین ذی وقار جتنے سردار تشریف فرمائیں، بیسے سردار سدا زوگی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدوم آپ کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بات پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی والی حیثیت تو میں نہیں کہہ سکتا، خود میں بانی ہوں آج کی مجلس کا، وقت میرا اور تھا لیکن ایک مجبوری کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہوا ہوں، اس کی تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ لمبا میں نے نہیں پڑھنا، آپ سوچ رہے ہوں گے، اور میں جناب کو سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ تھوڑا سا وقت ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے، اگر اجازت دیں تو جلدی سے 2 باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا سردار تشریف فرمائے، اور پچھلے سردار میرا اپنا مجمع ہے، پہلی دفعہ تو مرزا بھٹیاں آیا نہیں ہوں کہ میں کہوں جناب کے میرے سماج سے ناواقف ہوں کہ جناب کس معیار پہ بولتے ہیں، مجھے بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کس معیار پہ سنتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں 2 باتیں اس معیار کی جناب کے حوالے کروں۔ اگر زندگی نہ وفا کی تو پھر انشاءاللہ 23 ربیع الاول بھی اس مقام پہ جناب کے چہروں کی زیارت ہوگی۔ آپ کے وسیلے سے درخواست گزار ہوں
قمر شاہ جی، اس وارث کی حضور مجاہد انکل جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے خطبے میں ہی کائنات کے تمام بے ضمیروں کے ضمیر جھنجھوڑ کے انہیں یہ بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے، بات میری سمجھ آ جائے تو تھوڑا تھوڑا سا بولیے گا۔ علی کل بھی واجب تھا، علی بولیے گا، علی آج بھی واجب ہے۔ چلیں جملہ میں نے کہا کافی سارے عزادار بول پڑے، واہ جی ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں تو امید ہے ہر بندہ بول پڑے گا۔ 1400 سال پہلے علی بادشاہ کی اماں نے علماء کے مطابق 13 رجب کو اپنی نالین سے کعبے کی دیوار کچھ لکھا۔ توجہ تھوڑی تھوڑی چاہتا ہوں، جسے کچھ بندے لکیر کہتے ہیں، کچھ بولیے گا دھڑاڑ کہتے ہیں، کچھ بندے کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی۔ جملہ سمجھا لیا تو ہر بندہ بولے گا۔ کچھ کہتے ہیں ہٹ گئی، کچھ کہتے ہیں پھٹ گئی۔ میں ایک ہی منت کرتا ہوں، بحث مت کیا کرے، یہی سمجھا کرے، علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔ نہ توجہ چاہتا ہوں، اپنی نالین سے انکل جی کعبے کی دیوار پہ لکھا، بنو امیہ ہے، کعبہ گرایا پھر بنایا، کسی طریقے سے نشان مٹ جائے، نہیں مٹا، اور واضح ہو گیا۔ مولا علی بادشاہ مرزا بھٹیا میں 28 سفر بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہو اور میرے جملے پہ چپ رہ جائے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ جس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے وہ اتنا بولے گا کہ اس کی واہ واہ کی آواز نجف کے ولی تک جائے گی، سار اٹھائیے گا۔ علی بادشاہ کی اماں نے لکھا، بنو امیہ ہے، کعبہ گرایا پھر بنایا، کسی طریقے سے نشان مٹ جائے، نشان اور واضح ہو گیا۔ بنو عباس ہے، کعبہ گرایا پھر بنایا، میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، نشان مٹ جائے، نشان اور واضح ہو گیا۔ مجھے منبر کی قسم، تخت الٹ گئے، تاج ٹوٹ گئے، بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، نشان ابھی باقی ہے۔ میں دنیا کو کہہ رہا ہوں اور اسلام کے نام میں آج ٹھیکیداروں، جب تم سے علی کی اماں کے پاؤں کی نالین سے لکھا ہوا نہیں مٹتا تو جن کے مقدر میں فاطمہ نے ہاتھ سے لعنت لکھی ہے وہ کیسے مٹاؤ؟ ارے آباد رہیں، ارے سلامت رہیں، ارے جیئیں، ارے ہزاروں سال جیئیں۔ جن کے مقدر میں سارے، جن کے مقدر میں فاطمہ نے ہاتھ سے لعنت لکھی ہے، آباد رہیں۔ وہ میرا بھٹیاں میں پہلی دفعہ آیا نہیں ہوں، آج میرے تے کڑیتے پہ ہو، غصہ تو نہیں ہے کوئی میرے پہ؟ غصہ نہیں ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا بولے میرے ساتھ۔ 4 سطریں پڑھتا ہوں، امید کرتا ہوں عباس انکل ہر بندہ بول پڑے گا۔ جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کی 4 سطریں ہیں، لکھی ان نے 4 ہے لیکن پہلی 2 سطروں میں ہی ان نے کمال کر دیا ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا لوں۔ ان نے لکھا ہے جلتے ہو کیوں؟ میری سطر ضائع نہ کیجیے گا۔ ارے جلتے ہو کیوں؟ علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ نہ ایسے نہیں، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر۔ میرا کوئی کیمرہ مین بھائی کیمرے پہ ہے؟ 4 سطر میں پڑھتا ہوں، کیمرہ گھمائیے گا، ایک دفعہ مجھے وہ بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا، میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا۔ جس بندے کے گھر کا چولہا میرے مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے، وہ 4 سطر پہ اتنا بولے گا کہ اس کی واہ واہ کی آواز نجف کے والی تک جائے گی۔ جس کا چولہا میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا، وہ داد جیب میں رکھے گھر لے جائے، مجھے اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جس کا رزق میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں آتا ہے، وہ بندہ نہ بولا مجھے قبر تک رحمان رہے گا۔ مولانا بلال کاظمی صاحب نے حد کر دی، انہوں نے کہا جلتے ہو کیوں؟ علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، اور ملتی جو کسی اور کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ نہیں کا جو بول سکتا ہے نہ جب تک آواز نعرہ حیدری۔
ارے آباد سلامت رہے. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ملتی جو کسی اور کو ہلتی نہ ذوالفقار. تلوار رب نے دی ہے مگر کوئی مزاج ملے ہیں جناب کے. میں چاہتا تھا جناب کچھ معیار پہ لے کے آؤں، یہاں تک تقریباً آپ آ گئے ہیں. ایک بات سمجھیے گا، زیادہ سے زیادہ 4 سطریں اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں. بندے سوال کرتے ہیں بھئی شیعوں نے علی کو حد سے بڑھا دیا ہے. بس جب دیکھو یہ علی علی کرتے رہتے ہیں، علی علی. آخر علی ہے کون؟ علی کے فضائل کی حد کیا ہے؟ بندوں کو پتہ ہی نہیں. ہم تو ابھی میسم نہیں پڑھ سکتے. سار اٹھائیے گا قمر شاہ جی، ہم تو بھی سلمان نہیں پڑھ سکتے. ہماری اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم بوزر پڑھ لیں، کمبر پڑھ لیں، بہلول پڑھ لیں. اسی بہلول پہ 2 سطریں سمجھیے گا. ہارون کے دربار میں وزیر تھے. آپ کو پتہ ہے ایک وزیر کی تعریف ہو رہی ہو تو دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ذرا ضد کرتے ہیں، جلتے ہیں. اس کی عزت ہے تو ہماری کیوں نہیں؟ اور دوسرا وزیر ہارون کے پاس آ کے کہتے ہیں ہارون وہ جو بہلول ہے نا، بہلول وہ شیعہ ہے. وہ شیعہ ہے. اس نے کہا تجھے کیا پتا وہ شیعہ ہے؟ کہتے ہیں جب وہ پڑھے گا نا نماز، تو چلی میرے ساتھ، تجھے پتا چل جائے کہ وہ شیعہ ہے. نماز کا وقت ہوا، بہلول نے نماز شروع کی. ہارون آیا، ہاتھ بہلول کے کھلے ہوئے ہیں. سر اٹھائیے گا، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ہارون کہتے ہیں یہ ہاتھ تو امام مالک کے ماننے والے بھی کھول کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس نے کہا آگے سن. بہلول آگے بڑھے، اونچی آواز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون کہتا ہے اب میں مان گیا یہ شیعہ ہے. میں جملہ کہہ گیا، آپ نے سمجھا نہیں. اب میں مان گیا یہ شیعہ. اچھا اب کیا کرے؟ جب یہ نماز ختم کرے گا میرے پاس لے آنا. تو اس کا مطلب یہ ہے بھئی شیعہ جب بھی پکڑے جاتے ہیں نماز سے پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نماز بہلول نے ختم کی، لے آئے بہلول کو ہارون کے پاس. آباد رہے. بہلول کہتا ہے ہارون کہتا ہے بہلول تو شیعہ ہے؟ بہلول کہتا ہے چھپانے کا فائدہ کوئی نہیں. مجاہد انکل جملہ سمجھیے گا، عباس انکل، چھپانے کا فائدہ کوئی نہیں. بہلول کہتا ہے ہاں ہوں شیعہ. اب ایک بندہ بھی چپ رہ گیا. مجھے میری قبر تک ارمان رہے گا کہ مرزا بھٹیا میں بہت قیمتی جملہ کہا اور مرزا بھٹیا والوں نے ضائع کر دیا. ہاں ہوں شیعہ. ہارون کہتا ہے تجھے پتہ ہے شیعہ ہونے کی سزا کیا ہے؟ بہلول کہتا ہے موت. وہ میرے لیے کچھ نہیں، کیونکہ موت کا ڈر اور علی کی ولایت ایک دل میں رہتا ہی نہیں ہے. آباد رہے، ارے سلامت رہے، ارے جیے آباد رہے. موت کا ڈر اور علی کی ولایت ایک دل میں رہتے ہی نہیں. اس نے کہا چلو لباس اس کا تبدیل کرو، اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے. اب 7ویں امام کا دور تھا، امام تھے زندان میں. یہ آخری 2 جملے سمجھیے گا اور زیادہ سے زیادہ 2 جملے مصیبت کے اور سلام کروں. امام تھے کہاں؟ بولے زندان میں. بہلول کہتا ہے اگر امام کو بتائے بغیر مر گیا تو وہ ہوگی ہلاکت. پوچھوں کیسے؟ نظر شاہ جی سرکار تو زندان میں ہے. پھر کہتا ہے وہ دلوں کے حال جانتے ہیں. وہ دلوں کے، میں سوال رکھتا ہوں دل میں، جواب مجھے دے دیں گے. اس نے سوال رکھا دل میں، زندان کے آگے سے گزر ہوا. امام فرماتے ہیں بہلول جیم. کیا کہا امام نے؟ پورا مجمع بولے کیا؟ یہ جیم ذہن میں رکھے. بہلول سمجھ گیا بھئی امام کہہ رہے جنون، جنون اختیار کرو. گھر آیا، خوشی خوشی اس نے لباس تبدیل کیا. ہائے سپاہیوں نے پکڑا، لے کے آگئے ہارون کے دربار کے باہر. مولا علی بادشاہ میں نالین عباس، آپ کا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا مجھ سے کئی گنا بڑا ہے. اپنے گھر کھڑا ہوں، مرزا بھٹیا میرا دوسرا گھر ہے. مولا مجھے ہمت عطا کیجیے گا انہیں جملہ سمجھا لوں.
انہیں اتنی ہمت دیجئے گا یہ سن کے سمجھ کے مجھے اس کی قیمت دے دے۔ وزیر کہتا ہے بہلول تو ادھر ہی رک، میں ہارون سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وزیر کیا ہارون کے پاس واپس آیا، کیا دیکھا بہلول زمین پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے لب ہل رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا۔ ہارون کے پاس آیا، ہارون کے پاس آ کے کہتے ہیں ہارون بہلول کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پاگل ہو گیا، اللہ کرے جملہ سمجھا لوں، وہ دیوانہ ہو گیا۔ ہارون کہتے ہیں پھر جانے دو۔ وزیر باہر آیا، آگے کہتے ہیں بہلول، ہارون کہہ رہے جا جا تیری سزا معاف ہے۔ اٹھ کے کہتے ہیں کیا کہنے، جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف آئی ہوئی موت ڈال دیتا ہے، اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا؟ آباد رہے، ارے سلامت ہے، ارے جی اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے تو بولیے گا کیا ہو جائے گا؟ بہلول کو وہاں سے ملی چھٹی۔ اب اگر کوئی بندہ نہ بولا، معذرت کے ساتھ اس کے سر پہ آ کے دیکھوں گا بھی بیٹھا ہے یا آگے نکل گیا ہے۔ وہ بغداد کے چوک میں بیٹھا ہے بہلول، دشمن علی کے گھر سے ایک عورت کا گزر ہوا، بہلول کہتا ہے تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، وہ کہتی ہے چل دیوانے چپ کر۔ بہلول کہتا ہے اب دیوانہ کہا تو بیٹے کا باپ بھی بتاؤں گا۔ اوئے ہوئے میں جملہ کہہ گیا آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اب اگر دیوانہ کہا تو بیٹے کا باپ بھی بتاؤں گا۔ ڈر گئی، ہارون کے پاس آئی، آگے کہتی ہے ہارون وہ جس کی تو نے سزا معاف کیا وہ دیوانہ، میں گزر رہی تھی مجھے کہتی ہے تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، میں نے کہا دیوانہ، مجھے کہتا ہے اب دیوانہ کہا تو بیٹے کا باپ بھی بتاؤں گا، اس کو مار، اس کو قتل کر، وہ لوگوں کے باپ بتاتا پھر رہا ہے، وہ لوگوں کے بولیے گا باپ بتاتا پھر ہے۔ ہارون کہتا ہے یہ کام تو بڑا خراب ہو گیا، لے کے آؤ بہلول کو۔ آباد رہے، بہلول آیا دربار میں، یہ دو جملے میرے سمجھیے گا۔ دربار میں آیا بہلول، ہارون کہتا ہے بہلول میں نے سنا ہے تو لوگوں کے باپ بتا رہے۔ بہلول کہتا ہے اگر تو کہے تو تیرا بھی بتاؤں۔ نا 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 ایسا نہیں۔ میرا آخری جملہ ہے، کم از کم اتنی واہ واہ کیجئے گا کہ نجف کے والی تک آپ کی واہ واہ کی آواز جائے، دنیا کو پتہ لگے بھئی علی کے ماننے والے علی کے فضائل سنتے کیسے ہیں۔ مرزا بھٹیا میں اگر ایک بندہ بھی چپ رہ گیا مجھے قبر تک ارمان رہے گا۔ بہلول کہتا ہے اگر تو کہے تو تیرا بھی بتاؤں۔ کہتے بہلول تو میرا نہ بتا، تو بغداد میں سے 40 بندے ایسے لے آ جن کا شجرہ مشکوک ہو۔ بہلول بغداد کے مین چوک میں آیا، بہلول نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے، جو کہتا تھا چپ بہلول کہتا تھا تو بھی رک، جو کہتا تھا چپ بہلول کہتا تھا رک۔ بہلول کا یہ بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا والوں قیامت تک جو بندے علی کے فضائل پڑھنے سے روکے وہ ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی اور کے۔ اوئے ہوئے 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 آباد رہیں، ارے سلامت رہیں، ارے جیئیں، ارے ہزاروں سال جیئیں، وہ ہوتے کسی کے ہیں، بولیے گا مشہور۔ زحمت تمام، آخری میری 4 سطریں ہیں، 2 جملے مصیبت کے، میں سلام کر کے جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ۔ میں چلیں کیمرامین بھائی حضور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تکلیف دے رہا ہوں، ایک دفعہ مجھے بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا، میں اسے ایک دفعہ پوچھوں گا صحیح تو پڑھتا بھی علی ولی اللہ ہے، اور میری 4 سطر پہ بندہ بولا نہیں مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ۔ مولا علی کی شان، شیعہ بندہ بولے اہل سنت کی اپنی مرضی، مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، لوح سے قلم سے کرسی سے پھر آسمان سے پوچھ۔ ارے تیرے بسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں۔ ارے آباد رہیں، ارے سلامت رہیں، ارے جی بچہ کہاں سے لائی ہے۔ عباس کرے پرواز حسن حسین دا راز، عباس کرے پرواز حسن حسین دا راز، کوہ علی دا راز، سن سامی بھی فریاد،
کر ساڈی امداد فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ چمن چمن کلی سارے چمن چمن سارے 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 نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی عالم میں پاک محمد صحابی علی پنجلی پنجوالے 14 لگنے بیٹھنا نہیں ہے مولا کا واسطہ، یا چھیڑی دینا یا پھر چھوڑی دینا، مجھے بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا۔ میں آخری ہوں کو جنت دی اصل و ہوا نہیں لگی، جنی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی۔ جڑا شیعہ مادہ پدرے ہو بولے سی کو جنت دی اصل و ہوا نہیں لگی، جنی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی۔ بھوک سے ہے درد نسلہ تباہ کر گیا ہے، ای بیماری دی کہہ کو دوا نہیں لگی۔ اب بولیے گا نعرہ حیدری، آباد رہے، سلامت رہے، آباد رہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ جندی کفنی نو کھا کے شفا نہیں لگی، بغض حیدر دا نسلہ تباہ کر گیا ہے، ای بیماری دی کہہ کو تھکے تو نہیں جناب؟ مجھے حکم ہوا ہے، میں تو چھوڑا تھا۔ دو باتیں اور سمجھیے گا، بات بہلول کی کرا تھا، اسی بہلول پہ سنے۔ اچھا یہ کسی غریب خاندان کا نہیں تھا؟ بولے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، شاہی خاندان کا تھا بہلول۔ اس کا ایک بھائی تھا، وہ تھا دشمن اہل بیت۔ ایک دن اس کے پاس آکے کہتے ہیں بہلول اللہ کرتا تو شاہی خاندان میں پیدا ہی نہ ہوتا، پیدا ہو بھی گیا تھا تو مر جاتا۔ یہ کیا 2 ٹکے کی جنتیں بنا بنا کے بیچ رہا ہے؟ بہلول کہتا ہے مر جاتا، لے مر گیا، لے مر گیا۔ وہ 1 گھنٹہ پڑا رہا، 2 گھنٹے پڑا رہا، اسے کہا اٹھے، ڈرامے ختم کر۔ اٹھتا نہیں ہے، نوکروں کو کہتا ہے جو شہر کا سب سے اچھا طبیب ہے اسے لے کے آؤ۔ طبیب آیا، اس نے دیکھا، اسے کہا بہلول تو مر گیا ہے۔ آئے ہائے، مرزا بھٹیا نہ بولے تو اس جملے پہ کون بولے؟ مجھے وہ مجمع بتائے، بہلول مر گیا ہے۔ میں نے ملک میں جہاں بھی جملہ پڑھا، مجھے نہیں پتا عزاداروں نے کتنی داد دعا دی، آج اپنے گھر مرزا بھٹیا میں پڑھوں، اللہ جانے آپ کیا انصاف کرتے ہیں۔ انکل جی مجھے ممبر کی قسم، اس نے کہا یہ مر گیا ہے، یہ مر گیا ہے۔ بغداد کے مین چوک میں ظہر کی نماز کے بعد بہلول کا جنازہ، لوگوں نے جنازہ اٹھایا، اس کے بھائی کو کہتے ہیں تو بھی کندھا دے لے، آخر تیرا بھی تو بھائی تھا۔ مگر مچ کی آنسو بہاتا بہاتا بہلول کے جنازے کو کندھا دیا۔ کہتے ہیں بہلول میں نے یہ تو نہیں کہا تھا تو سچی مچی مر جا، میں نے مذاق کیا، تو سچی مچی مر گیا۔ اس نے اتنی بات کی، یا بغداد کے مین چوک میں جنازے کی چارپائی پہ علی کا حکمدار یا علی مدد کہتا ہوا اٹھا۔ بہلول کہتے ہیں مفتی نہ بن، تو نے ارادہ بدل لیا، میں نے پروگرام بدل لیا۔ ہائے 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 آباد رہے، سارے سارے جو بول سکتا ہے وہ بولے نعرہ حیدری۔ میں پڑھوں، تو نے ارادہ بدل لیا، میں نے۔ اچھا جیسا میرا دل چاہتا تو ویسا آپ اب بولے ہیں، تو ایک بات اضافی کر رہا ہوں، تو نے ارادہ بدل لیا، میں نے پروگرام بدل لیا۔ اچھا اب کچھ لوگ کہتے جی یہ جو جنتیں بنا بنا کے بیچتا تھا، یہ پیسے اپنے پہ خرچ نہیں کرتا تھا، جو رات کو اکٹھے ہوتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتا تھا، 2 دینار دے کے کہتا تھا جاؤ چوکوں میں اور گلیوں میں کہو یا علی، علی علی کہو، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ بچے پھر بچے ہوتے ہیں، بچے پیسے لیتے تھے تو ہر دروازے پہ جا کے کہتے تھے علی حق ہے۔ میرا اشارہ سمجھیے گا، اس وقت کیسا ماحول بنتا ہوگا جب دشمن علی کے دروازے پہ دستک دیتے ہوں گے، وہ باہر آ کے کہتا ہوگا کیا ہے، بچے کہتے ہوں گے علی حق ہے۔ آئے ہائے مجھے ارمان لگا اس بندے پہ جو سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا، علی حق ہے۔
اور کوئی دشمن علی ان کو ملا، اس نے کہا اس نے دیے ہیں تمہیں 2 دینار، یہ مجھ سے لو 4 دینار اور کہو فلاں حق ہے. کیا کہو؟ فلاں. یا تو بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے بھائی نالین عباس 28 سفر مرزا بھٹیاں آ رہے اس کے ساتھ میں نے بولنا ہی نہیں، یا اسے مجلس میں بولنا ہی نہیں آتا. تیسری کوئی وجہ میرے پاس نظر شاہ جی بچی نہیں ہے، عباس انکل مجاہد انکل سر اٹھائیے گا. وہ بندے نے کہا یہ پیسے لو، آپ بڑا اچھا بول رہے ہیں جملہ سمجھیے گا، وہ پچھلے سردار اب ساتھ دیں گے اگلو پہ میں بڑا راضی ہوں، بڑا فٹ آپ بولے ہیں. یہ پیسے لو اور کہو فلاں حق ہے، فلاں حق ہے. وہ بچے تھے، وہ بچے لالچ کر گئے، انہوں نے پیسے لے لیے، لیکن کیا بنا؟ یہاں تک اس کا نام، یہاں سے نکلے علی حق. اوئے اوئے آباد رہے، ارے سلامت رہے. یہاں تک اس کا نام، یہاں تک اس کا نام، یہاں سے نکلے علی حق. کہے فلاں علی حق ہے، فلاں علی حق ہے، فلاں علی حق ہے. وہ بچے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار پیسے تو ہم نے لے لیے ہیں، جملہ سمجھیے گا، یہاں تک آتا ہے اس کا نام، یہاں سے نکلتا ہے علی حق. ان بچوں میں کوئی جناب قاسم جیسا بچہ موجود تھا، اس نے کہا تم صبر کرو، اس کا علاج ہے میرے پاس. انہوں نے کہا کیا علاج ہے؟ وہ سب مل کے آئے اس بندے کے پاس جس نے پیسے دیے تھے، اس کے منہ پہ مار کے کہتے ہیں رکھ پیسے اپنے پاس، ہم سے تیرا کام نہیں ہوتا. کہتا ہے کیوں؟ بچہ کہتا ہے علی کے نام کا قائد رہ چکے ہیں، اب ہم سے نمک حرامی نہیں ہوتی. ہائے 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 آباد رہے، سلامت رہے. جو بول سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے علی لال کلندر. علی ہے، علی کے نام کا کھا اتنا چکے ہیں. میں پڑھتا ہوں اب ہم سے نمک حرامی، اب ہم سے نمک حرامی نہیں ہوتی. چلے آخری بات آج کی، اور جو وقت میرے پاس پیچھے بچا آپ ٹینشن نہ لیں، اور شاہ جی کو میں ساتھ شامل کر لوں گا، میں مصائب لمبا پڑھ لوں گا. آخری بات میری آج کی سنیں، اور اسی پہ میں جناب کو سلام کر رہا ہوں. اچھا ابھی تک آپ بولے اپنی مرضی سے بولے، میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا بھئی ایسے بولیں ایسے بولے ایسے بولے یا ایسے بولے، نہیں. اب اتنی واہ واہ کیجئے گا کہ نجف کے والی تک آپ کی واہ واہ کی آواز جائے. مجمع بھی ڈھیر سارا ہو گیا، ماحول بھی بن گیا. حجاج بن یوسف کا دور آیا، لعنت ہو اس پہ. اس نے اعلان کیا بھئی جو میری سلطنت میں علی حق کہے گا میں اسے 40 کوڑے ماروں گا. علی کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا ابو دمام، 60 سال کا بوڑھا تھا، چھوٹی کے آسرے پہ چلتا تھا. ابو دمام کا ایک دوست اس کے گھر آیا، دستک دی. ابو دمام باہر آیا، کہتا کیا ہے؟ اس کا دوست کہتا ہے بھئی حجاج نے اعلان کیا ہے جو علی حق کہے گا میں اسے 40 کوڑے ماروں گا. ابو دمام نے سوٹی اٹھائی، گھر سے باہر آیا. اس کا دوست کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں حجاج کے پاس. وہ کہتا ہے پہلے نہیں جاتا تھا اب کیوں جا رہے ہیں؟ ابو دمام کہتا ہے پہلے جانا ممکن نہیں تھا اب جانا واجب ہے. پہلے جانا ضروری نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا، اب جانا واجب ہے. مین چوک میں آیا ابو دمام، کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا رسول کہہ گئے تھے الحق ما علی و علی مال. بڑا شکر، مہربانی، بڑا شکریہ. جو بولے حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے. وہ حجاج کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا، لے کے آ گئے حجاج کے پاس. حجاج کہتا ہے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس نے کیا ہے جرم. کون سا جرم؟ ابو دمام کہتا ہے حجاج علی حق ہے. آج بسم اللہ. چاچو جان اون صابر شاہ صاحب ہے. آخری میری بات ہے، 2 جملے مصیبت کے اور سلام کر کے جا رہا ہوں. علی، توجہ میری طرف رکھے، علی حق ہے. وہ کہتا تجھے نہیں پتا؟ ابو دمام کہتا ہے مجھے پتا ہے. 40 کوڑے، بلا جلاد کو. جلاد آیا، 40 کوڑے مارے.
ابو دمام پڑا ہوئے زمین پہ، اس کے لب ہل رہے ہیں. حجاج کہتے ہیں کان لگا کے سن، مرنے والا ہے، پانی مانگ رہا ہوگا. جب جلاد نے کان لگایا چہرے کے رنگ اڑ گئے. حجاج کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے پانی نہیں مانگ رہا، کہہ رہے علی حق ہے. آئے ہائے، کیا کہہ رہے؟ علی حق ہے. میں نے پھر منت کرتا ہوں، مجمع اٹھ کے بولے، اگلے سال تک بولے، نتیجہ میں دے رہا ہوں، حق ادا نہیں ہوتا، اتنی واہ واہ کیجئے گا، مجھے میرے اگلے سفر تک آپ کی واہ واہ یاد رہے. ابو تمام کو انہیں بھیجا گھر، بات میرے بہت شاعری چھوڑ دی ہے. اس نے کہا یہ نہیں بچے گا، اس کو بھیجو گھر. ابو تمام گھر آیا، بستر پہ لیٹا. مولا علی بادشاہ کا فرمان ہے، جو ہمارا سچے چاہنے والا ہے نا، سچا چاہنے والا، جب وہ رات کو بستر پہ لیٹے تو ہم سے باتیں کیا کرے. ہم اس پہ کرم بھی کرتے ہیں، ہم اس کا بھرم بھی رکھتے ہیں. ابو تمام کو پتا تھا، بستر پہ لیٹ کے کہتا ہے یا علی اتنی مہلت مل جائے، کل ایک دفعہ پھر جا کے کہوں علی حق ہے. نہ اب کوئی چپ رہ گیا، مجھے ارمان لگے گا. کل ایک دفعہ پھر جا کے کہوں علی. اتنی بات کی، علی سامنے آئے، جلدی 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 جلدی، یا علی سامنے آئے. کہتا یا علی باقی باتیں بعد میں، یہاں آ گئے وہاں کیوں نہیں آئے؟ علی فرماتے تیری کا مکلی ہے، تو نے یہاں بلا لیا، دربار میں بھی بلا لیا ہوتا. علی فرماتے تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا یا علی ہائے جملہ ضائع ہو گیا، میں قبر تک ارمان لے کے جاؤں گا، میرا جملہ ضائع کیجئے گا. علی فرماتے تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا یا علی میں کہہ رہا تھا اتنی مہلت مل جائے، کل ایک دفعہ پھر جا کے کہوں علی حق ہے. علی فرماتے ہیں میرے عشق میں کتنے کوڑے کھائے؟ کہتے 40. علی فرماتے ہیں کیا یاد رکھے گا؟ تجھے ایک کوڑے پہ 1 سال کی زندگی دے دی. اب اگر ایک بندہ چپ رہ گیا مجھے ارمان لگے گا 40 سال زندگی ملی. اگلے دن حجاج کے دربار میں آیا، آگے کہتے حجاج علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. حجاج کہتے کل والی بھول گیا؟ کہتا نہیں بھولا. حجاج کہتا آج تجھے کوڑے نہیں ماروں گا، آج تو قتل کر کے موت کی نیند سلا دوں گا. کہتا بکواس بند کر، یہ قتل اور موت والی بات اگر تو کل کرتا تو میں مان لیتا، آج نہیں مانوں گا، کیونکہ کل تک میری زندگی اللہ کی امانت تھی، آج سے 40 سال علی کی ضمانت ہے. ارے آباد رہے، ارے سلامت رہے. آج سے 40 سال علی کی ضمانت. میں نے بڑے علماء کو سنا ہے، بڑے ذاکرین کو سنا ہے، کتابیں بھی پڑھتا ہوں. مجھے منبر کی قسم ذاکرین علماء کو سن کے، کتابیں پڑھ کے مجھ سے فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حسین کی برچھی سے اکبر پہلے مر گیا یا حسین پہلے مر گیا. بالکل لمبا نہیں پڑھنا، فقط 2 جملے تاکہ وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے بھائی کو رونے کے لیے آئی ہے. اور اس بی بی نے مجھے سن کے نہیں راضی ہونا، اس نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے، وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے. جو اتنا سفر کر کے آئی ہے وہ آپ لوگوں کی ایک خواہش سننے کے لیے آئی ہے، اسے خالی واپس نہ بھیجیے گا. حسین کی برچھی سے اکبر پہلے مر گئے یا حسین پہلے مر گئے. میں پہلا جملہ آکھیا ہے کافی سارے بندے ہائے کیتی ہے تے کافی سارے بندے رہ گئے جنہیں ہائے نہیں کیتی ہائے شامل ہو جان. ایک جملہ ہو رہا تھا، میں حسین دا ذاکرہ سیدہ ممبر تے کھلوتا، میں نو اللہ دی وحدانیت دی قسم، رسول دی رسالت دی قسم، علی دی امامت دی قسم، زہرا دی طہارت دی قسم، اتنیاں قسمہ چاہ کے پیادہ مرزے آلے آؤ. حسین دا بہوں سونا پتر اکبر، ہکو ارمان ہے جتنا سونا ہے امت اتنا اوکھا زین تو لہا ہے. امیر بن کے بیٹھا ہے وہ بندہ جس کی ہائے بلند نہیں ہے، امت اتنا اوکھا زین تو لہا ہے. آخری 2 جملے. غازی عباس کے کہنے پہ ماں کے خیمے میں آئے علی اکبر. فرماتے ہیں جب میں خیمے کے دروازے پہ پہنچا میری ماں کے سر پہ قرآن تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی او یعقوب کو یوسف سے ملانے والا اللہ، ایک دفعہ مجھے اکبر ملا. اکبر فرماتے ہیں میری ماں نے بات ختم کی، میں نے کہا ماں
میرا سلام. جتنے شیعہ بیٹھے ہیں میں منت کرتا ہوں، ہاتھ ہوا کنجوسی نہ کریے گا، سر پہ مار لیجئے گا، زبان ہوئی تو بلند ہائے کیجئے گا، اہل سنت کی اپنی مرضی ہے. اکبر فرماتے ہیں اماں میرا سلام. فرماتی ہیں اکبر ماں کا خیمہ پیچھے رہ گیا ہے. فرماتے ہیں اماں مجھے آج پتہ چلا وہ میری پالنے والی ماں ہے، تو میری سگی ماں ہے. اکبر فرماتے ہیں میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے خیمے کے اندر لے آئی، میرا سر اپنی جھولی میں رکھ کے میری داڑھی چومنا شروع کر دی. مرزے علیو انہاں 3-4 دنوں میں جتھے ہی جملہ پڑھیا ہے میرے حصے دی مکان اسے جملے تے ہوئی ہے. اللہ جانے تسا کتنا ماتم کر دے ہو. اکبر آدھے داڑھی چومن تو بعد میں نہ دی اکبر ایک واری میرا دل کر دائے تو او کرتے پا کے ٹور جڑے میں اپنے ہتھاں تو سیتن. اکبر آدھے اماں پوچھ دی کیوں ہے منگوا. اکبر آدھے میری ماں اشارہ کیتا ہے، کرتے آ گئے، میں ایک کرتا پا کے ٹوریا، میں نہ دی اللہ دوسرا پا، میں دوسرا پا کے ٹوریا دی اللہ تیسرا پا، اور میں تیسرا پا کے ٹوریا دی اللہ چوتھا پا. اکبر آدھے ایک کرتا ہی ہو جایا ہے جس نے پورا قرآن لکھیا ہویا ہا. میں آکھے اماں اے کرتا نہیں، اے تا کفن ہے، تڑپ کے آدھی ہے سارا نہیں، آدھا حصہ علی نہیں آدھے یادا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سارا نہیں ادھا حصہ علی دیاں دھیاں دا بھی ہے. اکبر آدھے میں ہاتھ ہچ کفن چاہیا ہے، میری نظر پہ یہ سکینہ 7ویں کنات تے گئی ہے، مدینے علمو کر کے آدھی سغرا جلدی یا اکبر کفن چال ہے نہیں. تیرے اکبر نو نظر لگ گئی ہے. آخری 2 جملے ہیں، 3 ودے میں نے پڑھنے ہیں، اسی پہ جناب کو سلام کرنے. 36 ودے علی اکبر کے کتنے بولیے گا؟ 36. 17 صرف امام حسین کے ساتھ. وہ کیسے؟ اکبر ایک دفعہ چلتا ہے، حسین فرماتے ہیں واپس آ میں تیرا سینہ چوموں. پھر چلتا ہے، حسین فرماتے ہیں واپس آ میں تیرے بازو چوموں. مولا زندگی دراز کرے میرے استاد محترم قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب کے آج سے کئی سال پہلے میرے گھر اقبال ٹاؤن قصر سجاد امام بارگاہ میں 1.5 منٹ کی مصائب کی مجلس میں ان نے یہ ایک جملہ کہا، میں نے اپنی زندگی میں جناب علی اکبر کے مصائب کا اس سے بڑا گریہ نہ میں نے کبھی دیکھا ہے نہ کبھی میں نے سنا ہے. پیچھے سے کوئی ذاکر پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اللہ جانے مرزے والے کتنا ماتم کرتے ہیں. ان نے کہا جب آخری دفعہ چلانا حسین نے واپس نہیں بلایا، حسین نے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اکبر کے گھوڑے کے قدم تیز ہوئے، حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر کے گھوڑے کے قدم مزید تیز ہوئے، حسین کے قدم مزید تیز ہوئے. اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے بھی پیچھے دوڑنا شروع کیا. شوکت صاحب نے کہا اکبر فرماتے ہیں ایک مقام پہ مجھے زمین میں زلزلہ محسوس ہوا. اکبر فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی قیامت کا منظر تھا. میرا بابا حسین منہ کے بھار کربلا کی زمین میں نہ آخری 2 جملے سمجھیے گا. اکبر فرماتے ہیں میں نے بابا کو اٹھایا، میں نے خیمے چھوڑا، فضا آئی، دادی فضا نے میرے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. مجھے کہتی ہے تو نے سارے منظر دیکھے ہیں، جو میں دکھاتی ہوں ایک دفعہ وہ دیکھ. اکبر فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فضا نے قنات ہٹائی، یا سجاد سوٹیوں کے آسرے پہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے. تڑپ کے کہہ رہا ہے اکبر تو سب کو ملا ہے، میں بھی تو تیرا بھائی ہوں. آخری میرے 2 ودے ہیں، میں منت کرتا ہوں وہ بندہ معافی مانگے گا علی اکبر کی اماں سے، اس سے بھی معافی مانگے گا جو اکبر کو 18 سال برکوں میں پالتی رہی ہے کہ بی بی کوئی جرم ہو گیا. میں جملے پہ ہائے تک نہ کر سکا. مجھے ممبر کی قسم سکینہ قریب آئی، قریب آ کے کہتی اکبر جن کے قد دراز تھے ان نے تیرا سینہ چوما ہے، میرا قد ہے چھوٹا، رکابوں سے پاؤں نکال میں تیرے پاؤں چومتی ہوں. اکبر فرماتی ہے سکینہ پاؤں نہ چوم، یہ انگوٹھی لے، یہ رومال لے، جب جائے گی نا مدینے میری سغرا کو دینا. 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے اکبر ان کو دے جن نے مدینے واپس جانا ہے. اکبر میں نے مدینے نہیں جانا، میں نے شام میں مر جانا. آخری میرا جملہ ہے، اتنی ہائے کرے جو نار اللہ مومن گواہ بن جاوے. مولا زندگی دراز کرے، مولا درجات مزید بلند فرمائے. حاجی ناصر عباس لوتک صاحب تھے، انہاں دا جملہ ہے
میرا نہیں او پردے ہوندے ہیں انہاں کے فضا سین روایت کر دیئے علی نو ضرب لگی ہے میں عالیہ دے حال نہیں ڈٹھا بطول دیاں پسلیاں ترٹیاں میں عالیہ دے حال نہیں ڈٹھا حسن دے جنازے تے تیر لگین میں زینب دا حال نہیں ڈٹھا فضا دیئے زندگی چ پہلی واری اکبر دے گھوڑے نال میں زینب نو بھجنے آ ڈٹھا ہے کرد کے آدھی ہے اکبر تو وعدہ کیتا ہا جو تیرا جنازہ حضرات آخری جملہ میں سلام کروں آخری جملہ میں سلام کروں میں سید ہوں آپ کا مہمان ہوں اتنی منت کرتا ہوں ایک دفعہ حلقے کا ماتمی مجھے اپنا ہاتھ دکھائے حلقے کا ماتمی مجھے ہاتھ کی زیارت کروائے بچے سے لے کے بوڑھے تک میرے مجمع میں ہر بندہ حلقے کا ماتمی ہے حلقے کے ماتمی کو ماتم کی دعوت دے رہا ہوں مجھے ممبر کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نہیں پتا نہ میں پڑھ سکتا ہوں حسین اکبر کی لاش پہ کیسے آیا برچھی کیسے نکالی صرف میں نے اتنا پتا ہے آقائے مادی بار العلوم حسین دی قبر تے پورے ملک صرف ترائے ممبراتے جملے پڑھیں تے میں نہیں پتا کتنا گریا ہویا ہے اللہ جانے تُسا کتنا ماتم کر دے ہو میں دی حسین دی قبر تے اکبر دی شہادت پڑھی ہے مادی یادے میں گھر آیا آدھ رات دا ویلا ہی میرے گھر دے دروازے تے دستک ہوئی ہے میں دروازہ کھولے ہے میں ڈٹھا ہے حسین دا ماما گالی چے کمر بند مولا بدو ہے میں حسین دے قدمہ چھنیا میں نادے مہدی تو میرے اکبر دی شہادت پڑھی ہے مہدی آدھے مولا میں کچھ غلط آکھیا ہے تو میں نے معاف کرو سید آدھے مہدی تو غلط نہیں آکھیا مہدی میں تن وڈا دکھ دسن آیا مہدی آدھے کیڑا دکھ سید آدھے مہدی میرا وڈا دکھ ہے میں اکبر چاہ کے روندہ رہے ہیں شامی تاڑیاں مار کے ہنس رہے آدھے رہے اکبر مرا بیٹھا ہے ہونے دی بھین دا برگا اعظم اللہ و اجورہ